اگر آپ بھی ایک مڈل کلاس گھر میں رہتی ہیں جہاں نہ کوئی ہیلپر ہے نہ زیادہ اسپیس ہے اور پھر یہی سوچتی رہتی ہیں کہ میرا گھر کیسے صاف ستھرا رہ سکتا ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ریئل لائف کے ریلیٹڈ پریکٹیکل ہیبٹس شیئر کروں گی جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ بھی اپنے چھوٹے سے گھر کو، بھلے ہی آپ کا گھر 2 کمروں کا ہے، آپ اس کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے اٹھتے ساتھ ہی اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ اپنے بیڈ روم کو کلین کر لیں، بیڈ شیٹ کو سیٹ کر لیں، چارپائی ہے تو اس کی چادر کو سیٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جی اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آ جائیں اور جو بھی سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اس کو سیٹ کر دیں باسکٹ میں۔ ایک باسکٹ ضرور اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھیں، جو بھی سامان ادھر ادھر پڑا رہتا ہے نا وہ باسکٹ میں رہے گا تو آپ کا بالکل ڈریسنگ ٹیبل ارینج لگے گا۔ پھر آ جائیں گے کچن میں۔ کھانا بنانے کے بعد جو بھی آپ کے برتن ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، جیسے دھونے والے برتن سلیب پہ پڑے ہیں، آٹے کا ڈبہ ہے اور ساتھ ہی آپ کے بیلن ہے، جیسے ہی آپ آخری روٹی بنا رہی ہیں فوراً سلیب کو کلین کرنا شروع کر دیں۔ بیلن کو اس کی جگہ پہ رکھیں، آٹے کے ڈبے کو اس کی جگہ پہ رکھیں اور سلیب کو ساتھ ہی کلین کر کے بن میں جو بھی اوپر سلیب کے اوپر ڈسٹ ہے وہ ساری بن میں ڈال دیں۔ اس سے آپ کا فرش بھی صاف رہے گا اور فوراً سے سلیب کلین ہو جائے گی۔ آپ کی روٹی پکاتے ساتھ ہی آپ کو اپنا کچن صاف لگنے لگے گا۔ پھر آتے ہیں برتنوں کی باری۔ جو بھی برتن ہیں فوراً سمیٹ کے ٹوکری میں ڈال دیں۔ جیسے میرے کچن میں سنک نہیں ہے تو میں باہر ٹوٹی کے پاس یعنی چلے میں بیٹھ کے برتن دھوتی ہوں، تو میں فوراً وہاں رکھ دیتی ہوں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ برتن کٹھے ہوتے ساتھ ہی دھو لوں، کیونکہ باہر کوے آ جاتے ہیں تو برتن رکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو میں برتن رکھے باہر چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، جیسے ہی ڈرائی ہوں گے میں فوراً کچن میں لے آؤں گی۔ کچن کی جو باسکٹ ہے برتنوں والی، اس کے اوپر جو بھی پہلے کے برتن ہیں سوکھے ہوئے ان کو نکال لوں گی، جو ابھی نئے دھلے ہیں وہ سارے اس کے اوپر ارینج ہو جائیں گے۔ کپ گلاس جہاں جہاں ان کی جگہ ہے فوراً وہاں رکھ لوں گی۔ اس طرح میرا کچن جو ہے وہ نان ماڈلر ہے، جہاں کوئی کیبن کوئی سلیب نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہی ان عادتوں کو اپناتے ہوئے میرا کچن اب صاف ستھرا رہنے لگا ہے اور کلٹر فری لگتا ہے۔ اپنے کچن میں ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں ڈسٹنگ لازمی کریں۔ جو بھی آپ کے جار ہیں، کاؤنٹر ٹاپ پہ جو جو چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان سب کو ہلکی ہلکی ڈسٹنگ ڈیلی کیا کریں۔ یقین جانیں ان ساری چیزوں میں لگتے ہیں 2-3 منٹ ہیں۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ایسا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا کچن آٹومیٹکلی صاف ستھرا رہنے لگ جائے گا۔ پلس یہ کہ آپ ویکلی ڈیپ کلیننگ کر لیں، منتھلی ڈیپ کلیننگ کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گی تو ویکلی بھی اتنا کام نہیں ہوگا، اتنا برڈن نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ پھر جو بھی آپ کے گھر کے جوتے ہیں ان سب کو جوتوں کے ریک پہ رکھیں۔ جوتوں کے ریک پلاسٹک کے بھی آ جاتے ہیں، آپ کو کسی بھی کراکری کی شاپ سے مل جائیں گے، کہیں سے دراز سے آن لائن مل جائیں گے، اور لکڑی کا بھی بنوا لیں گے تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا۔ وہ آپ اپنے مین انٹرنس پہ رکھیں۔ جیسے ہی گھر میں انٹر ہو تو اپنے وہ پرانے جوتے اتار کے اپنے گھر کے پہننے والے جوتے پہن لے گا، تو باہر سے کوئی بھی مٹی گھر میں نہیں آئے گی۔ اس طرح سے بھی آپ کا فرش جو ہے وہ ڈسٹ فری رہ سکتا ہے، مٹی نہیں آتی زیادہ گھر میں۔ تو بچوں کو بھی عادت پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے شوز اتار کے وہیں رکھنے ہیں۔ ایک بڑی چھوٹی اور بڑی اہم ہیبٹ جو آپ کی لائف کو آسان بنا دے گی کہ چابیوں کو کبھی ادھر سے ادھر نہ رکھیں۔ پہلے میرا بھی یہی حال تھا، چابی کبھی بیگ میں رہ گئی ہے، کبھی ٹیبل پہ پڑی تھی، کبھی بچوں نے آگے پیچھے کر دی، تو کہیں جانا یا آنا ہو تو چابی نہیں ملتی تھی۔ پھر میں نے DIY کر کے یہ والا کی ہولڈر بنایا اور جو بھی چابیاں ہوتی ہیں روٹین کی وہ ساری اس کے اوپر ہینگ ہوتی ہیں، بے شک الماری کی ہیں، بے شک گھر کی چابی ہیں، وہ ساری اس کے اوپر۔ بچوں کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی سائیکل کی بھی چابی ہے نا انہوں نے یہاں پہ ہینگ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ سینٹر ٹیبل کے اوپر کوئی بھی نوٹ بک پڑی ہے، کوئی ڈائری وغیرہ پڑی ہوئی ہے گروسری بنانے کے لیے، تو ان سب کو بھی ڈیلی کے ڈیلی ان کی جگہ پہ رکھیں۔ اس طرح آپ کی بھی عادت بنے گی اور بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جی ماں اٹھا کے رکھ دیتی ہے تو ہم نے بھی اپنی نوٹ بکوں کو، اپنی بکس کو یہاں پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ بہت ساری خواتین یہ تمام ہیبٹس جانتی ہوں گی پہلے سے، اور کچھ لڑکیاں جو نئی نئی شادی ہو کے آئی ہوتی ہیں وہ گھر سنبھالنا بھی سیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے کافی انفارمیٹیو رہے گی۔ آپ لوگ لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیا کر رہی ہیں آج کل۔ ٹین ایج بچیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے چینل پہ، خواتین بھی ہوتی ہیں، ہر عمر کے ہر طبقے کے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں جی میرے اگر چینل کے تھرو
کسی تک کچھ اچھا پہنچ سکتا ہے تو کیوں نہیں. تو اسی طرح سے جی باسکٹس کا زیادہ یوز کریں اپنے کچن میں، اپنے کمروں میں، جس سے نا گھر کافی حد تک آپ کا آرگنائز لگتا ہے. اگر آپ لوگ باسکٹس وغیرہ نہیں خریدنا چاہتے تو فیبرک سے بنے ہوئے آرگنائزرس کا یوز کر لیں. جیسے میں کافی عرصے تک فیبرک کے بنے ہوئے آرگنائزرس کا یوز کرتی رہی ہوں. میں خود بنا کے یوز کرتی رہی ہوں، ابھی بھی میں اسٹل یوز کر رہی ہوں. ان کو دھوتی ہوں، پھر سے یوز کرنے لگ جاتی ہوں. تو میری لائف کافی سیٹ رہتی ہے، چیزیں آرگنائز رہتی ہیں، ٹائم سے مل جاتی ہیں، مجھے اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا. تو یہ سارا کچھ انسان زندگی میں میچور ہوتے ہوتے ہی سیکھتا ہے. جس طرح سے عمر بڑھتی ہے، جس طرح سے تجربہ بڑھتا ہے. کچن کے بنس کو لازمی دھوپ میں رکھیں، کیونکہ کچن کی جو بن ہوتی ہے اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کا کچرا جاتا ہے، تو اسمیل پیدا ہو جاتی ہے جس سے پورا کچن اسمیلی لگتا ہے. تو اس کو دھوپ میں ڈیلی رکھنے کی ہیبٹ بنائیں اور گاربیج بیگ کو چینج کرتے رہیں. منتھ میں ایک دفعہ اپنے کیبنس کو ضرور چیک کریں. جو بھی سامان پھینکنے کا اس کو پھینکیں، باقی چیزوں کو نیٹ اینڈ کلین. اس سے آپ کے پاس پرانا سامان زیادہ جمع نہیں ہوگا، پلس آپ کا گھر کلٹر فری رہے گا. یہ جو بھی عادتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہونے والا ہے، اس کو ٹائم لگے گا. بہت سی عورتیں یہی سوچتی ہیں کہ جب میرا اچھا ماڈولر کچن بنے گا تبھی میں اپنے گھر کو یعنی کچن کو پراپرلی کلین کروں گی، جب اچھی الماریاں بن جائیں گی تبھی میں کپڑوں کو تہہ لگا کے رکھوں گی. تو شاید پھر ہم یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، گھر نہیں صاف کرتے. لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہی ہے کہ اگر عادت نہیں بنی نا آپ کی، تو نیا کچن ہے یا نئی الماریاں ہیں، زیادہ دن تک وہ صاف نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ ہماری عادت ہی نہیں ہے. ہم شروع سے ہی گندے رہنے گج گئے ہیں، تو ہم نے یہی کچھ کرتے رہنا ہے. میں بھی کوئی شروع سے پرفیکٹ نہیں ہوں. میں شادی سے پہلے تو کام کرتی نہیں تھی. گھر سنبھالنا جو ہے میں نے شادی کے بعد ہی شروع کیا ہے. لیکن میرے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے گندگی بالکل نہیں پسند. میں بے شک اپنے گھر میں ہوں، بے شک کسی کے گھر میں گئی ہوئی ہوں، میں ادھر گند دیکھتی ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. پھر نہیں میں سوچتی کہ گھر کسی کا ہے، مجھے کیا فرق پڑے گا، یہ گندا ہے یہ صاف ہے، میرے پاس وہاں پہ ٹائم ہے تو وہیں میں لگ جاؤں گی صاف کرنے کے لیے. تو اسی لیے اپنی سوچ کو بھی تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے. پھر جی ہم پرفیکٹ چیزوں کے لیے ویٹ کرتے رہتے ہیں. ہم ڈیلی لائف کو اس طرح سے مشکل بنا لیتے ہیں، یہی سوچتے سوچتے کہ ہمارے پاس اچھی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھا کچن نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، تو ہم دفعہ جو گند پڑا رہے ہم نہیں صاف کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہمیں اس کو بدلنے میں ٹائم لگے گا. تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، سوچیں کہ ہم نے کس طرح سے صاف ستھرا رہنا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ماحول. صرف روٹی کھلا دینا مقصد نہیں ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا، بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دینا، اپنے گھر کو ایسا بنا لینا کہ بچوں کو عادت ہو جائے اپنے صاف ستھرے اس ماحول کی، اور وہ خود بھی بڑے ہو کے یہی چیزیں آپ سے سیکھیں. بچیاں ہیں، بچے ہیں، تو وہ آپ سے ہی سیکھیں گے نا. مڈل کلاس لائف میں سب کچھ ایک ہی دفعہ میں نہیں مل جاتا، یا سب کچھ پرفیکٹ نہیں ملتا، نہ کچن، نہ فرنیچر، نہ اسپیس. لیکن اگر عادتیں آپ کی اچھی اسٹرانگ ہیں تو آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. چھوٹا گھر ہو تبھی آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے سلیقے سے سجا سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے پیسہ کام نہیں آتا، آپ کا سلیقہ کام آتا ہے. کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کو ڈھنگ نہیں ہوتا استعمال کرنے کا، سلیقہ نہیں ہوتا ان عورتوں کے اندر، تو وہ کیا کریں گے اس پیسے کا. تو سارا کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کا سلیقہ طریقہ بھی کوئی چیز ہے. تو بس جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کوئی بات، کوئی کلپ ایسا اچھا لگا ہوگا آپ کو، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آگے لوگوں تک جائے. اور اگر آپ بھی بغیر کیبنٹس کے اپنے کچن کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو میری پرانی ویڈیو دیکھیں. آلموسٹ میری ویڈیو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بہت ایفرٹ کے ساتھ میں نے بنائی ہیں، اپنی ان بہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا گھر، جن کا کچن میرے کچن سے ملتا جلتا ہے، یا جن کے 2 کمروں کا گھر ہے. میں ہمیشہ 2 کمرہ اس لیے کہتی ہوں کہ جو میری مڈل کلاس بہنیں ہیں وہ اس ویڈیو سے لازمی ریلیٹ کر سکیں. 1 کمرہ ہے میرا بیڈ روم اور دوسرا میرا کچن ہے. تو اس طرح سے میں ایک دو فکرے ایسے بول جاتی ہوں، اور کبھی کبھی بعد میں مجھے بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے 2 کمرے نہیں کہنے چاہیے. تو وہ میں اس لیے کہتی ہوں تاکہ میری بہنیں ریلیٹ کر سکیں کہ اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو خیر جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے جی اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو. تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.